اہم خبر ہے، خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل نے 20 سالہ جنگ کے بعد افغانستان کی تعمیر نو پر حتمی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا۔ 2002 سے 2021 تک امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144 ارب ڈالر سے زائد مختص کیے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مختص رقم میں سے 137 ارب ڈالر خرچ کیے گئے۔ افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ حارث صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حارث صاحب، کیا کہیں گے اس رپورٹ پر؟ خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل نے 20 سالہ جنگ کے بعد افغانستان کی تعمیر نو پر حتمی رپورٹ جاری کی ہے اور کرپشن کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اس رپورٹ میں۔ غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل نے 20 سالہ جنگ کے بعد افغانستان کی تعمیر نو پر حتمی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا۔ 2002 سے 2021 تک امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144 ارب ڈالر سے زائد مختص کیے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مختص رقم میں سے 137 ارب ڈالر خرچ کیے گئے۔ افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے۔ حارث نواز صاحب، خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل نے 20 سالہ جنگ کے بعد افغانستان کی تعمیر نو پر حتمی رپورٹ جاری کر دی اور کرپشن کا بھی ذکر کیا گیا اس رپورٹ میں۔ حارث نواز صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ حارث صاحب، کیا کہیں گے اس رپورٹ پر؟ دیکھیں، اس میں بڑی مفصل کی ہے اور انہوں نے خاص طور سے کہا ہے کہ کس طریقے سے افغان طالبان نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے۔ جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے اس کو بالکل عمل نہیں کی، اس سے کمزور ڈھانچہ ہوا نہیں گیا۔ 147 بلین ڈالر انہوں نے دیے تعمیر نو کے لیے، اس میں سے بھی 153 خرچ ہوا اور باقی جو ہے پیسوں کو کوئی پتہ نہیں ریکارڈ اس کا نہیں ملا۔ اور پھر نہ وہاں پر خواتین کے حقوق کا خیال کیا گیا، بچوں کی تعلیم پر نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ وہاں پر اب جو انہوں نے آ کے کرم گورنمنٹ نے آ کے وہاں پر پراپر ایک جمہوری حکومت قائم کر لی تھی اور عوام کے مطابق ایک حکومت بنتی اور وہ پھر عوام کے لیے کام کرتی، وہ نہیں بنائے گی۔ پھر آگے بیٹھے 4 سال سے بیٹھے ہوئے اور ان کی سفارتی تعلقات نہیں ہے۔ یہ ان کے ساتھ بھی تعلق ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے، پھر اس کے بعد یہ ایکٹنگ بیلنس نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ان کو مشکلات کے جو پیسہ جتنا پیسہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں 7 بلین ڈالر جو ہے چھوڑ گئے، اس کا پتہ نہیں چلا۔ اس کے علاوہ وہ 4 ارب چھوڑ کے گئے، اس کا پتہ نہیں چلا۔ تیارے چھوڑ کے گئے، وہ انہوں نے قائم کر دیے اور اس کے بعد کوئی بھی انہوں نے کنسٹرکٹر کام نہیں کیا۔ جیسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ افغان حکومت جو ہے یہ صرف اپنی جگہ پر رہی ہے، اپنے مسائل حل کر رہی ہے، عوام کی تو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد زیادہ پیسہ جو دینا انہوں نے کیا وہ انہوں نے جاری کیا ہے، یہ فنڈنگ کر دے رہے ہیں۔ حالانکہ طریقہ یہ تھا کہ ہمارے امریکن کو چاہیے تھا جہاں پر پراپر ایک مانیٹرنگ میکنیزم بنا دیتے تاکہ وہ جو پیسہ آتا ان کے تھرو استعمال ہوتا ہے اور ہم اس کی مانیٹرنگ کرتے اور پھر کوارٹرلی یا 6 منتھ کی ہم سب رپورٹ بھی دیتے کہ کتنا پیسہ ملا، کتنا خرچ ہوا، کہاں خرچ ہوا اور بقایا پیسے کی کیا یوٹیلائزیشن ہے، تاکہ کم از کم جوڈیشل یہ کیس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک لٹیروں کو پیسہ دے دیں گے اور وہ ان کے پیسے جب ان سے سنبھالنے میں گیا پھر اپنی جگہ کا ملا وہ پھر یہ حال نظر آئے جو آپ کے سامنے نظر آتا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔